ہر کام کو حال میں ایگزیبٹ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایگزیبٹ. جس طرح ہم اب کتاب سے الجبرا پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں میدان میں عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں راستہ بتائے حل کر کے. شریعت ظاہر ہے. آپ یہ بتاؤ، اتنا ظاہر، اتنی حقیقت قرآن پاک کوئی دنیا کا بندہ آج تک زبر زیر نہیں کر سکا. اور انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر 72 تعویلیں ہو گئیں. اتنی ظاہر بات، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی گنجائش ہی کو نہیں ہے. اور پھر اس کے بندے کے درمیان میں اختلاف اور فرق کر دیے. تو اس لیے یہ انسان کے اندر ایک دقت ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے خیال کو بھی اپنے علم میں شامل کر لیتا ہے. جس طرح ریفری نہ ہو تو کھیلنے والا قانون جاننے کے باوجود فاؤل کھیل لیتا ہے، وہ سیٹی بجا کر پتہ چلے گا. اس لیے پیر جو ہے نا وہ یہ بجائے گا سیٹی، تم فاؤل چل رہے ہو، تم یہ بدل جائے، کہیں دیکھیے کی طرح شاباش دے دے گا، انکریج کر دے گا، آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ یہ ایک واقعہ ہے، تاکہ وجہ تمہارا باطن جو ہے وہ روشن رہے. کبھی کبھی زندگی کے ابتلا میں سے رہنمائی بھی کرے گا. رہنما کرنا جائز ہے. کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ آپ کو اپنے موجودہ زمانے کی حالات کی مجبوریاں اور مشکلات کے ساتھ دین کا انتباہ کر کے بتائیں، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح ایک طرف آپ کے انگریزی اسکول ہیں، ایک طرف درس نظامی ہے، درمیان میں ملنا بڑا مشکل ہے. یہ پیر کا کام ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کیسے گزرو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو کہیں ایک بار زندگی ہونی ہے کہ غلطی نہ ہو. پیر کے بغیر کامیاب ہو سکنا ناممکن نہیں ہے. اچھا، پیر کی موجودگی میں بھی ناکام ہونا ممکن ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیر کی موجودگی میں کامیاب ہونے والا بہت صحیح کامیاب ہوتا ہے، لیکن ناکام بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی ضرورت بڑی ہے. وسیلہ ہے، سبب ہے، وہ بتاتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مقام ہے. آپ کو آپ کی ذات سے آشنا کراتا ہے کہ جاگنے والے کو سونے والے کا مقام بتاتا ہے، سونے والے انسان کو جاگنے والی بتاتا ہے، تاکہ آپ کو باطن سمجھ آئے، مفہوم سمجھ آئے زندگی کا. آپ تو دنیا ساری کافر بھی مان گئے اب تو کہ ایک گرو ہوتا ہے، گرو رجنیش ہو، وہ بھی ماننا شروع ہو گیا. اب تو اس کی وجہ اتنی کوئی اہمیت ہے تو کیوں نہ مسلمان کو نہ گرو کو مانے. ہمارے جو گردواروں کے جھگڑا زیادہ ہو گیا، سارے پیر الگ الگ ہو گئے. یہ بات ہے، سچا کون جھوٹا کون. میں کہتا ہوں پیر کے سچا جھوٹے کی بات چھوڑو، مرید کو سچا ہونا چاہیے. سچا مرید پیر صاحب کو بھی گھر پہ جائے گا صداقت کے شہر. مرید سچا ہونا چاہیے، مسافر سچا ہونا چاہیے. سفر ٹھیک ہے، اس لیے وہ آدمی بدقسمت ہے جو یہ کہتا ہے اور جی مجھے کوئی سچا گرو نہیں ملا، وہ جھوٹا مسافر ہے. سچا مسافر جو ہے نا جھوٹے پیر کو بھی سیدھا پیر بنا دیتا ہے. اس لیے سفر کی کامیابی ضرور اس کے اندر رہنما ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ سفر ریگستان کا آپ جا رہے ہو. ایک آدمی کہتا ہے ریگستان کے سفر میں دیکھو راستے میں کوئی نخلستان آئے گا، پانی ہوگا. دوسرا کہتا ہے کہ اس میں نخلستان کوئی نہیں ہے، پانی ہونا چاہیے تیرے پاس. اب جانار انسان وہ ہے جو چھاگل بھر کے جائے. نخلستان نکل آیا تو چھاگل تیرا کون سے لے رہی ہے، گرا دینا پانی. اگر نہ نکلا تو پھر تیرے پیاس سے مرے گا نہیں. اس لیے ایک وسیلہ پکڑ لو. وسیلہ اس طرح ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا آپ بازار جائے، یہ بازار نہیں جاتے آپ، تھکا ہوا آدمی بازار جائے، میں تھکا ہوا آج، دوسرا کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. دوسرا گاڑی نہیں ہے، خالی چلنے سے آسرا ہو گیا، تھکاوٹ دور ہوگی. دو آدمی پیدل چلے تو تھکتے نہیں ہیں. کچھ لوگ سوٹی ہاتھ میں پکڑ لو تو سوٹی بھی ساتھی ہوتا ہے، یعنی کہ تھکاوٹ سمجھ جاتا ہے انسان. اس لیے دو آدمی کا سفر جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، رفیق طریق ہو جاتا ہے، ساتھی. تو حالانکہ دوسرا آدمی جو ہے خالی آپ کے ساتھ باتیں کرتا جائے زندگی کا لطف آتا ہے. دوسرا ایک اور بڑی جو اہمیت ہے پیر کی وجہ ہے کہ آپ کو مؤدب کر کے آپ کو ادب سکھاتا ہے کہ جب آپ پر جلوے آشکار ہو جائیں
تو کہیں آپ گستاخ نہ پائے جاؤ، ادب سکھاتا ہے۔ اور آگے ادب کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ایک مقام جب آتا ہے جو کہ ہم جس ذات کے ماننے والے ہیں، اس مقام کے آگے جب وہ رومی، راضی، غزالی سارے کے سارے دور دور بیٹھنے والے ہیں ادب کے ساتھ، تو پیر اگر ادب بھی سکھا دے بارگاہ رسالت کا تو بڑی بات ہے، اور عبادت کا مفہوم سکھا دے بڑی بات ہے۔ تو پیر اگر نذرانہ مانگ لے یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے کیا حرج ہے؟ آپ آتے میرے، اس لیے آپ یہی کہتے ہیں کہ مرید مانگتے ہوں گے، آپ کوئی فرق نہیں ہے، آپ بس ایک دل والی بات ہے۔